فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اقبال کی شکایت لے کر چلے گئے، اور وہ شکایت اقبال نے خود درج کی ہے بال جبریل میں غزل کی صورت میں، جو میں آج آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ لیکن ایسی ہی شکایت انسان و آدم کے خلاف فرشتے پہلے بھی کر چکے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا کہ میں ایک نائب و ایک خلیفہ بنانے والا ہوں زمین پر، تو تمام فرشتے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اسے پیدا مت کریں، یہ زمین پہ جا کے لڑے گا، جھگڑے گا، فساد برپا کرے گا۔ اور اقبال نے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ابلیس کی مجلس سے شروع میں بڑے پیارے انداز میں کہا ہے کہ ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون، یعنی عرش اعظم کے ارد گرد رہنے والوں کی تمنا کا خون کر کے آدم کو پیدا کیا، یعنی فرشتوں کی خواہشات کے خلاف ہم اس زمین پر چل رہے ہیں اور اس کا کاروبار چلا رہے ہیں۔ لیکن اقبال کی شکایت کیا ہے جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے لے کے گئے ہیں، وہ میں اب آپ کے آگے رکھتا ہوں، اور اس سے آپ محظوظ ہوئیے اور دیکھیے کہ اقبال کس خوبصورت انداز میں مسلمانوں کو ایکٹیو بنانا چاہتے تھے۔ جبکہ تمام مذاہب میں زیادہ تر لوگوں کو پیسو بنایا جاتا ہے، اقبال انسانوں کے اندر وہ جرت پیدا کرتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی تھی کہ اللہ ہمیں دوبارہ پیدا کیسے کرے گا۔ اقبال ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم گل نہیں ہو، تم پودا اور پھول نہیں ہو کہ چپ ہو کے بیٹھے رہو، تمہیں زبان دی ہے، تمہارے اندر سے آواز اٹھتی ہے، اور یہ آواز صرف زمین پہ خرید و فروخت اور کاروبار کے لیے نہیں ہے بھائی، گفتگو کرو کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ جو تم اس کا ذکر کرو وہ تمہارا ذکر کرے گا، تم اسے یاد کرو وہ تمہیں یاد کرے گا، تو بات کر کے دیکھ لو۔ لیکن اس وقت بات نہیں ہو رہی، لیکن اقبال کی شکایت لے کر فرشتے چلے گئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، کی حق سے فرشتوں نے اقبال کی غم مازی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور شکایت لے گئے، اور شکایت کیا ہے، کیا انہوں نے شکایت کی ہے، وہ اگلے مصرے میں اس شعر کی۔ گستاخ ہے، کرتا ہے فطرت کی ہنا بندی۔ ارے یہ تو فطرت کے بناؤ سنگھار میں مصروف رہتا ہے، یہ تو آدم کو بار بار سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو مٹی پیدا کی تھی، آؤ اس سے پیالہ بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رات پیدا کی تھی، آؤ ہم چراغ بنا لیتے ہیں۔ اور یہ اقبال کے اپنے شعر ہیں، تو شب آفریدی چراغ آفریدم، سفال آفریدی ایاغ آفریدم۔ تو نے مٹی بنائی، ہم نے پیالہ بنایا، تو نے رات بنائی، ہم ڈرتے تھے ہمارے بچے سو نہیں پاتے تھے، اللہ ہم نے دیا اور روشنی بنائی تاکہ ہم رات پر قابو کر سکیں۔ گستاخ ہے، کرتا ہے فطرت کی ہنا بندی، یہ تو فطرت کے بناؤ سنگھار میں لگا رہتا ہے، یہ تو آدم کو تیار کر رہا ہے کہ آؤ اس زمین کو اور رہنے کے لائق بنائیں۔ جو علامہ اقبال پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدم کو پیغام دیتے ہیں کہ توڑ دے اور بنا لے یہ کائنات جیسی چاہیے، اس کی بناؤ سنگھار میں جو چیز شامل کرنی کر لو، رنگ دیے، طاقت دیے، ہاتھ دیے، آنکھ دیے، ذوق دیا، ایڈ یور ویلیو۔ تم آئے یہاں پر ایک قبرستان میں کتبہ ایڈ کرنے کے لیے تھوڑی زمین پر بھیجے گئے ہو، کوئی پرماننٹ نشان چھوڑ کے جاؤ، کوئی بلند و بالا عمارت چھوڑ کے جاؤ، کتاب چھوڑ کے جاؤ، سائنسی ایجاد چھوڑ کر جاؤ، کوئی ادویات چھوڑ کر جاؤ۔ خاکی ہے مگر اس کے انداز ہیں افلاکی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے آگے اس گستاخ کی شکایت رکھ رہے ہیں کہ ہے تو مٹی کا مگر ذوق و شوق اس کا آسمان والوں جیسا ہے، یعنی یہ مٹی کے کوئی اوصاف اپنے اندر نہیں رکھتا کہ مٹی گر پڑتی ہے، مٹی کو اوپر اچھالو واپس آ جاتی ہے، مٹی نہیں بننا چاہتا۔ خاکی ہے مگر اس کے انداز ہیں افلاکی، بنا ہوا تو مٹی کا ہے مگر اس کے اندر جو ذوق ہے، اس کے اندر جو نظر ہے، وہ تو افلاک والوں کے، تو آسمان والوں کے ذوق اپنے اندر رکھتا ہے۔ رومی ہے نہ شامی، کاشی نہ سمرقندی، یہ جو دنیا کی جغرافیائی حدود ہیں یہ اس میں نہیں رہتا، یہ اپنے آپ کو علاقائی سٹیمپس اپنے اوپر نہیں لگوا رہا، یہ تو کہہ رہے میں تو یونیورس کے لیے بھیجا گیا ہوں، فقط زمین کے لیے تو نہیں بھیجا گیا۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین تعارفی ہے، ارتھ کا تھوڑی اللہ تعالیٰ نے خود کو خدا و مالک کہا ہے، بنانے والا کہا ہے، اس نے تو کہا کائناتوں کا، تم کائنات کے خلیفہ ہو یا زمین کے؟ اب یہ کتنا اہم سوال ہے، نائب تم ہو یا لیٹس سے کہ اب آپ واحد ایکٹیو آواز ہیں جب تک ہمیں کوئی ایلین اور سپیشی نہیں ملتی، تو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کو صرف زمین کی حدود کے لیے بھیجا گیا ہے یا یہ باقی سیاروں ستاروں کے غم، وہاں کے اندھیرے، وہاں کی کمی کوتاہی تم نے دور کرنی ہے۔ زمین کو چلیں ہم نے رہنے لائق بنایا، اب تو کافی کلائمیٹ کرائسس آ گیا سرمایہ داروں کی وجہ سے، لیکن اس سے پہلے حسین بھی تو ہم نے بنائے، ایسی آوازیں پیدا کی ہیں کہ ہم فخر سے دکھاتے ہیں یہاں بیدل آئے تھے۔ سکھلائی فرشتوں کو آدم کی تڑپ اس نے، فرشتے پھر آخر میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ ہمیں آدم کی تڑپ بتا رہا ہے۔ اب یہاں پر بہت اہم تھیسز ہے جو میری کتاب ہے مین کائنڈ انکاؤنٹرنگ اینجلز ان پوئٹری آف اقبال۔ اقبال فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں کہ فرشتوں کبھی اپنی ماؤں کو ICU میں چھوڑتے ہوئے اثر کی زان کا جواب دیا ہے؟ کبھی اپنے والدین کو دفنانے کے بعد بھی عشاء پڑھ کر دکھائی ہے؟ کبھی بہن بیٹی کی پریشان فون سننے کے بعد آفس میں دل لگا کے بھاگ کے اس کی مشکل دور کرنے کے لیے پہنچے ہو، اور ساتھ ساتھ اذان بھی آواز بھی آ رہی ہو، ساتھ ساتھ دینداری بھی پوری، ساتھ ساتھ بچہ بھی بیمار؟
فرشتوں، یہ زمین کا کاروبار آدم چلا رہا ہے، یہ آدم سے ہی چلنا تھا۔ قصوروار غریب الدیار ہوں لیکن تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد۔ یہ خراب اور مشکل ٹیڑھی چال والی انٹروپک یونیورس یہ آدم سے چل رہی تھی، آدم سے چلنی ہے۔ اور اقبال یہ متعارف کرا رہے ہیں فرشتوں کو۔ اور آپ دیکھیے اقبال نے بال جبریل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کیسے کہا ہے کہ نہ کر تقلید اے جبرائیل میرے جذب و مستی کی۔ جبریل علیہ السلام، میری جذب، میری مستی، میرے حال، میری زندگی، میرے مسائل، میرے مصائب، میرے غم، میری یاسیت، میری اداسی، اس کو کوئی کاپی نہیں کر سکتا، کوئی فرشتہ نہیں آ سکتا جو اس کا بھار اٹھا سکے کہ ایک دل جو عشاء بھی پڑھتا ہے اور صبح یا رات کو پھر سوتا ہے معاشی مشکلات کے ساتھ، اور صبح پر ایک امید باندھتا ہے کہ شاید حالات بہتر ہو جائیں گے، اور اس کائنات کا کاروبار بھی چلاتا ہے لیکن عبادات سے پیچھے نہیں ہوتا۔ اور اقبال آگے کہتے ہیں کہ تن آساں قدسیوں کو، یہ جو قدسی ہیں فرشتے ہیں جن کو کوئی مصروفیت ہی نہیں، نہ بچوں کا خیال کرنا، نہ معاشی، نہ سماجی، نہ سیاسی، نہ ایسی کوئی ان کے اوپر سماج کی وہ چینز ڈلی ہوئی ہیں، تو انہوں نے تو عبادات کرنی ہے۔ سکھلائی فرشتوں کو آدم کی تڑپ اس نے۔ اقبال نے آدم کا تھیسس رکھا ہے فرشتوں کے آگے، کیونکہ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں جو انہوں نے کہا تھا یہ زمین پہ لڑے گا، اقبال نے کہا آؤ دیکھو میں کس مشکل ایگزسٹینشل کرائسس کو کیری کرتا ہوں لیکن ایمان سے پیچھے نہیں ہٹتا، کس مصروفیت میں رہتے ہوئے خدا کو یاد رکھتا ہوں۔ پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، ہمیں جاوید صاحب فرماتے ہیں نگاہ کسی بڑی روحانی چیز پر پیر پر آ جاتی، اتنا درد ہوتا ہے، ایسی ایسی بیماری ہے، مگر ہم اپنی آنکھ سے خدا کی تلاش دور نہیں کرتے۔ اور فرشتوں کے دلوں کو اقبال وہ تڑپ دے رہا ہے جو آدم کے پاس ہے، اور کہہ رہا ہے کہ کہا تھا تم نے لیکن دیکھو ہم نے کیا کر کے دکھایا۔ سکھلائی فرشتوں کو آدم کی تڑپ اس نے، آدم کو سکھاتا ہے آداب خداوندی۔ اب یہی اقبال آدم کو آداب خداوندی سکھا رہے جو رسول کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنے اندر اللہ کے اخلاق پیدا کرو۔ اقبال لوگوں کو کم کھانے کی ترغیب کر رہا ہے۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا اقبال فرماتے ہیں نا کہ جسے نان جویں بخشی ہے تو نے اسے بازو حیدر بھی عطا کر، کم روٹی سوکھی روٹی کھانے والوں، روٹی میں طاقت نہیں، بازو جب مارو خیبر کے دروازوں پہ تو قوت کا مارو۔ اب آپ کو آداب خداوندی سکھا رہا ہے، کم سو، کم کھاؤ، غیبت مت کرو، مت کمزوروں سے جھگڑو، خدا کے آداب لے کر چلو، اسی کے نائب ہونا۔ تو جب وہ نہیں ہوتا تو نائب اسی طرح کے اوصاف رکھتا ہے تبھی تو نائب بن سکتا ہے نا۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ کوئی بڑی ذات اور اس کا نائب اس کا اپوزٹ ہو، اسی کی صفات رکھنے والا ہوگا۔ تو اقبال اب آدم کو اس کی ذمہ داری دے رہا ہے کہ بھائی آؤ، بناؤ سنگار کریں اس کائنات کا، اس کو بہتر کریں، اس میں تخلیقات کریں، اس میں ایجادات کریں، اس کو رہنے کے لائق، اس کو اگلی نسلوں کے لیے ایسا بنا دیں کہ پھر کوئی غم کے پاس نہ جائے، پھر کسی کو مصیبت نہ ہو، کسی کو دکھ نہ ہو۔ اقبال وہ ذمہ داری دینے آئے تھے۔ اقبال یہی تو ہم سے پوچھ رہے تھے کہ مجھے بتاؤ کہ یہ ٹیڑھی کائنات کو تمہارا دل نہیں چاہتا کہ ہم اس میں ویلیو ایڈ کریں؟ اور وہ جو اقبال کہتے ہیں گفتند کے برہم زن اللہ تعالیٰ کی طرف سے توڑ دے اور بنا جیسی چاہیے، جو معاشی نظام نہیں پسند توڑ دے، جو بیماری پسند نہیں بنا اس کے خلاف دوائی، ہمت کر، ایڈ کر ویلیو۔ تو یہ اقبال کی غزل ہے بال جبریل میں۔ میں جب کتاب لکھ رہا تھا تو میں نے صرف بال جبریل سے اشعار اکٹھے کیے تو ایک کتاب مرتب ہو گئی تھی جہاں علامہ اقبال فرشتوں کو بلا کر بتانا چاہتے ہیں کہ نیچے جو آدم رہ رہا ہے آپ نہیں سوچ سکتے، یہ ذمہ داری آدم ہی اٹھا سکتا تھا، اور موت بھی ہم جانتے ہم سب نے مرنا، ہم جانتے ہم سب فانی ہیں، مگر دیکھو کس ہمت سے ہم جہاد کرتے ہیں، کس ہمت سے ہم کما کے اپنے بچوں کا رزق ان کے سامنے رکھتے ہیں، کس طرح لوگوں کی خواہشات، کس طرح بیماریوں سے لڑتے ہیں، کس طرح آندھی طوفان سے لڑ جھگڑ کے آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے گئے کہ یہ بہت گستاخ ہے، فطرت کی ہنا بندی کی، اس کو بہتر کرنے کی، اس میں کریشن کرنے کی، بناؤ سنگار کی باتیں کرتا ہے، اور کسی جغرافیے سے خود کو منسوب نہیں کرنا چاہ رہا کہ میں اس علاقے کا ہوں، میں اس علاقے کا ہوں، کہتا ہے میں کائناتوں کے لیے آیا ہوں، میں تو دنیاؤں کے لیے ہوں، میں تو سولر سسٹمز میں اپنا پیغام بانٹنے آیا ہوں۔ اور اب یہ فرشتوں کو وہ درد سکھا رہا ہے کہ آدم کس طرح بنتے ہیں اور آدم کس طرح اس کائنات کو لے کر چلتا ہے، اور آدم کو سکھا رہا ہے کہ آداب خداوندی کیا ہونے چاہیے۔
تو آپ اقبال کو جب پڑھیں تو اس کو اتنی ہی حرارت سے پڑھیں اور دیکھیے وہ کیا قوت آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہے. اس کو مردہ دل اور کند ذہن کے ساتھ اقبال کو مت پڑھا کریں، اور اقبال کو اردو کے زور پہ مت پڑھا کریں کیونکہ اردو کے لفظ سمجھ آگے. اقبال جذبہ دینا چاہتا ہے، اقبال کچھ نتائج آپ سے توقع کر رہا ہے، آپ وہ دے سکتے ہیں تو پڑھیں، ورنہ بہت اور رائٹرز ہیں. بلکہ آپ دیکھیں اب تو میں اور ویڈیوز شامل کر رہا ہوں اور آتھرز کی، ویسٹرن ایسٹرنز، باقیوں کا مطالعہ کیجئے. اقبال جو ذمہ داری دینا چاہتا ہے وہ اٹھا سکتے ہیں، تو تب اس کو پڑھیے.